یہ لگے ہیں نا میرے سامنے پھول، تو تاریخ نے لکھا ہے، آگے بھی سناتے ہیں ہم، کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت، یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے جی جس نے اللہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی حضرت. اور نیند کے حوالے سے حضرت وہ لکھا ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی نا وہ دل میں اللہ کی طلب کا دیا جل چکا تھا، لیکن بادشاہی بھی اور ساتھ طالب مولا بھی، دونوں چیزیں نہیں بھائی ساتھ چلتی ہیں، ایک یہاں یہ یہاں وہ. ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. وہ لکھا ایک دن حضرت نا اپنے شاہی کمرے میں آرام کر رہے تھے، باہر پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں کہ اندر بھائی بادشاہ سلامت سو رہے ہیں. وہ سوتے سوتے نا حضرت کو فیل ہوا کہ کوئی گزرا ہے. حضرت اٹھ بیٹھے، پھر چھت پہ نہ کسی کے بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے آواز دے کے باہر پہرے دار کو بلایا، وہ آیا. فرمایا ڈیوٹی میں غفلت ہوئی ہے آج؟ اس نے کہا نہیں حضرت، دیکھیں ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں. فرمایا بندہ گزرا ہے. کہا حضرت ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا میں نے چھت پہ اس کی آہٹ بھی محسوس کی. کہا حضرت ہو ہی نہیں سکتا، وہ راستے میں کوئی ایک پیرا ہے، کئی پیرے اس کو پار کرنے پڑیں گے، وہ پھر آپ تک آئے گا. اچھا شاید. وہ چلا گیا. حضرت ابھی لیٹے تھے نا، وہ جو اصل میں آپ کو جگانے آیا تھا وہ پھر بھاگتا ہوا واپس آیا. حضرت بھی الرٹ تھے. آپ نے جلدی سے پلنگ سے چھلانگ لگا کے نا اس کا ہاتھ پکڑ لیا. فرمایا تو اتنی رات کو چھت پہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا تھا. آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی، وہ کبھی چھت پہ بھی اونٹ ملے ہیں، اونٹ تو چھت پہ چڑھ ہی نہیں سکتا. چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. اب وہ آگے سے کہتا ہے حضرت اب آپ مجھے یہ بتائیں، اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تو کیا پلنگ پہ رب مل جاتا ہے؟ اگر چھت پہ اونٹ کو تلاش کرنا نادانی ہے تو پھر مجھے اتنا بتائیں کہ پلنگ کے اوپر رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے؟ لیکن حضرت جی ہم میں سے پلنگ چھوڑے وہ نا جو رب کا تلاش کرنے والا ہو. حضرت پلنگ تو وہ چھوڑے حضرت جو جنت کا طلبگار ہو. ہم نے تو سارے سودے ادھر ہی پلاٹوں کے کر لیے ہوئے ہیں حضرت. جنت میں تو پلاٹ چاہیے کسی کو نہیں. تہجد کے لیے تو وہ اٹھے جس کو جنت میں پلاٹ چاہیے. ہمیں تو سارے پلاٹ ادھر ہی چاہیے. اتھے والے جی تو پتہ نہیں کی ہو گیا حضرت. اللہ کہاں یہاں کا پلاٹ کیا قربان جاؤں ادھر کے پلاٹوں پہ حضرت. کہاں ادھر کی کوٹھیاں، کہاں جنت کے محل حضرت. پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت. کو ہے ہی نہیں چاہنے والا، کسی کو طلب ہی نہیں، کسی کا نہیں دل کرتا حضرت شرابن طہورا پینے کو. کوئی نہیں جنت کے حوروں کا طلبگار. کیا ہو گیا یار، سارے اتھے کر بیٹھے سودے. اللہ دیکھ بھی رہے ہو، میرا دادا چھوڑ گیا، میرا نانا چھوڑ گیا، میرا تایا چھوڑ گیا، میرا چاچا چھوڑ گیا، میری دادی چھوڑ کے چلی گئی، میری نانی چھوڑ کے چلی گئی، یہاں کئی احباب بیٹھے ہیں، امی چھوڑ کے چلی گئی، ابو چھوڑ کے بہت. تو کیا چپے لگا رہا نہیں ہے اس کو؟ اس کی تیاری کر جہاں جانا ہے، اس کی تیاری کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. کیا ہو گیا بھائی؟ کہا اگر حضرت اگر چھت تے اونٹ نہیں لبدا تو پھر اے بھی سن لو پلنگ تے کدی رب بھی نہیں جے لبا ہے. اٹھنا پڑتا ہے پھر. بس حضرت پھر وہ آخری چوٹ تھی جو حضرت کو لگی. پھر گدڑی پہنی حضرت اور پھر رب کی تلاش میں لگے. اور وہی دور جو آپ کی بادشاہت کا دور تھا. لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ آپ کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں. وہ کانٹے اور وہ ڈوڈیاں، صرف پتیاں حضرت. اور نیچے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، وہ بادشاہ وقت کا گدا ہے حضرت. نیچے گدا، 100 کلو گلاب دیاں پتیاں. اور حضرت ابراہیم بن ادہم نے پھر اس بستر پہ سونا حضرت. وہ لکھا ہے وہ جو لونڈی تھی نا جو روز پتیاں
بچھانے کی ڈیوٹی پہ مامور تھی، جس نے چیک کرنا کو کانٹا تو نہیں اندر، کو ڈوڈی تو نہیں، تاکہ حضرت کو سوتے ہوئے کو تکلیف نہ ہو. حضرت وہ روز بچھاتی تھی. ایک دن دل میں خیال آ گیا، کہا آج چیک تے کر بھلا کس طرح دا بستر ہے. نیچے گدا، 100 کلو گلاب کی پتیاں، بس لیٹی، نرمی، ٹھنڈک. آنکھ لگ گئی. حضرت آنکھ کب کھلتی ہے؟ جب جسم پہ کوڑا پڑا. حضرت ہڑبڑا کے اٹھی. حضرت کی کابینہ چلات، غصے سے حضرت کی آنکھیں سرخ. مخاطب کر کے فرمایا تیری اتنی جرت تو ایک نوکرانی، ایک لونڈی ہو کہ میرے بستر پہ سوئی؟ اتنی ہمت؟ جلاد کو کہا مار کوڑے، اور مار مار کے کھال ادھیڑ دے اس کی. وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے. ظاہر ہے جی عورت ذات تھی، بندے کو پڑے اس نے بھی رونا تھا، وہ تو تھی عورت، اس نے رونا شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ مسکرائی. حضرت دیکھ رہے تھے. آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر. اس نے آپ نے لونڈی کو مخاطب کیا، فرمایا پہلے رو رہی تھی اب مسکرائی، وہ کیوں؟ عرض کرتی ہے حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی. ظاہر رونا ہی تھا. نہیں فرمایا مسکرائی کیوں؟ اس نے کہا حضرت کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا اس لیے مسکرائی نہیں. فرمایا کیا خیال آیا؟ تو خیال آیا چل تو کون سا سونے کی نیت سے لیٹی تھی، تو چیک کرنے لیٹی تھی نا. وہ تو علیحدہ بات ہے، آنکھ لگ گئی اور اتنے کوڑے پڑے، اب چپ کر کے کھا. لیکن یہ بھی تو سوچنا، اگر چیک کرنے والی کو اتنے پڑ رہے ہیں اور جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے ہیں؟ اگر چیک کرنے والی کو اتنے پڑ رہے ہیں تو جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ حضرت جی او بھائی جی ہاتھ جوڑ کے جائے نہ سوئیوں حضرت، نہ سوئیوں حضرت جی، نہ سوئیوں میاں. یہ 30 دن ہمیں پریکٹس کروائی گئی ہے. بندیا ویخلا اٹھنا اوکھا کوئی نہیں ہوا ہے. وے فجر دا ٹائم تو 4:40 ہے مسجد میں. آج انشاءاللہ جو فجر ہوگی 4:40 ہے ہمارا ٹائم. حضرت تو ادھر تو آپ کو پتہ 3 بجے اٹھتے رہے ہم سارے. اس لیے حضرت یہ جو 30 دن جو اٹھنے کی دولت میسر آئی نا رمضان کی برکت سے، اس کو کہیں کھو نہ دینا. حضرت اس کو پکا سینے سے لگا لو، اس کو پکا سینے سے لگا لو. حضرت روٹھو حضرت جی. اور پھر میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں رات پوے تے او بے دردانو نیند پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. اللہ وہ خود ہی کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. رات اسی سون لی بنائی ہے، لیکن بس اینا ٹائم سونا ہے اون اٹھ. یہ آخری بات 40 منٹ بھی ہو گئے. یہ بس یہ رمضان کی وجہ سے ہم ٹائم اوپر لے کے گئے ہیں. رمضان تو بعد ساڈا وہی ٹائم ہوئے کرے گا انشاءاللہ. 20 منٹ پہ گفتگو ختم انشاءاللہ. 1:30 بجے 33-34 پہ جماعت کھڑی ہو جائے. اس رمضان کی وجہ سے ہم آگے گئے ہیں. حضرت وہ امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کوئی بس جب مالک کرم کرے جی اکھاں کھول چھڑے ہیں. وہ کوئی تھے تو انہوں نے نا وہ لونڈی خریدی ہے. جب رات آئی نا تو آپ نے اپنی لونڈی سے کہا بستر پا سوئیں بس تھک گئے ہیں. وہ آگے سے پوچھتی ہے اے میرے آقا کیا تیرا بھی کوئی آقا ہے؟ اس نے کہا میرا اللہ میرا آقا ہے، میرا اللہ میرا مالک ہے. تو اس نے کہا پھر یہ بتا تیرا مالک سوتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، سونا تو دور، میرے مالک کی تو شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو کبھی اونگ بھی نہیں آئی ہے. سونا تو دور،
میرے مالک کی، میرے آقا کی تو یہ شان ہے، اسے کبھی اونگ نہیں آئی۔ تو وہ لونڈی آگے سے رو کے کہتی ہے اے میرے آقا پھر تو کیسا غلام ہے، تیرا مالک جاگ رہا ہے اور تو سونے لگا ہے۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں جی بڑے لوگوں پہ۔ اللہ وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ، اسی رات لیکن فجر ٹائم بندے اٹھ کھلو، بس اینا ہی ٹائم سون دا اون اٹھ پائے۔ اس لیے حضرت میں چلو پھر پوچھ لوں، شاید کوئی انشاءاللہ جو بہتری آ گئی ہوئے، آپ فجر کی روٹین خراب تو نہیں کریں گے؟ چلو شکر ہے یا اللہ، آگے تو بولے ہی نہیں کوئی بھی، میں اور کو آخ بیٹھا جاندے جاندے اپنے مکان دیاں جسریاں مینوں دے جو سارے، تسی تو مذاق نہیں کیتا میرے نال، وہ بولے ہی کوئی نہیں اگوں حضرت ہیں۔ فجر کی روٹین چھوڑیں گے تو نہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔